ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الزخرف اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير ام هو ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون ان هو الا عبد انعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني اسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الارض يخلفون وانه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم وقال عز وجل كما ورد في سورة آل عمران ويكلم الناس في المهد وكهلا وقال عز وجل كما ورد في سورة المائدة وتكلم الناس في المهد وكهلا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ آج میں نزول مسیح کے موضوع پر گفتگو کروں گا۔ یہ ان مسائل میں سے ہے کہ جن کو اٹھایا غلام احمد قادیانی نے۔ ظاہر بات ہے کہ جب اس کے قول کے مطابق حضرت مسیح آسمان پر اٹھائے ہی نہیں گئے تو اترنے کا کیا سوال ہے، نازل ہونے کا کیا سوال ہے۔ میں ذرا برسویل تذکرہ یہ بات کہہ رہا ہوں۔ ایک زمانہ ایسا تھا، اس کا میں سبب پہلے بیان کر چکا ہوں، آج پھر بیان کروں گا کہ ایسی باتوں کو قبول کرنے کے لیے ایک خاص فضا پیدا ہو گئی تھی۔ چنانچہ بڑے بڑے اچھے لوگ، اب مثال کے طور پر پروفیسر یوسف سرین چشتی کا آپ نے ذکر سنا ہوگا، بڑے عالم فاضل آدمی تھے، علامہ اقبال کے شارح ان کی کتابیں ہیں، مشہور ہیں۔ وہ بھی قائل تھے اس کے، یعنی قادیانیت سے اس درجے مرعوب تھے کہ رفع مسیح اور نزول مسیح دونوں کا انکار کرتے تھے۔ وہ تو پھر ایک مرتبہ میں انہیں خاص دعوت دی۔ میرا جب درس ہوتا تھا ہفتے وار اتوار کی صبح کو مسجد شہداء میں، وہ بوڑھے کافی تھے، لمبی نشست میں بیٹھ نہیں سکتے تھے، میرا درس ہوتا تھا کم سے کم 2 گھنٹے ورنہ 2.5 گھنٹے جاتا تھا، تو ان کے لیے خاص اہتمام کیا، گدا بچھایا، تکیہ لگایا، گاؤ تکیہ لگایا، انہیں بلایا کہ مجھے ان سے انس تھا، محبت تھی۔ میرا وہ پورا جو درس ہے سورہ مریم کا تھا، اس کو سن کر بعد میں پھر مجھ سے کہا کہ عزیزم تم نے 50 سال سے دل میں جمع ہوا عقیدہ نکال دیا۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے۔ لیکن میں یہ بتا رہا ہوں، اس کی مثالیں دے رہا ہوں کہ یہ اچھے اچھے لوگ متاثر ہوں گے۔ عام آدمی کے لیے تو بڑی جذباتی بات کہ ہمارے نبی تو فوت ہو کر زیر زمین دفن ہو گئے اور وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، ہاؤ کم، کیسے ہو سکتا ہے؟ عام آدمی کے لیے یہ، پھر جو ایک سائنٹزم کا ذہن بنا تھا اس کے لیے بھی آسمان پر اٹھانا میں کیا مطلب ہے؟ جو ٹھیک ہے توضیح جو کی ہے وفات کے لفظ۔ بہرحال اس معاملے میں اصل میں جب ہم غور کرتے ہیں تو ایک عجیب بات نظر آتی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا معاملہ یہ ہے کہ مجسم خرق عادت، خرق کا میں مفہوم بیان کر چکا، توڑ دینا، پھاڑ دینا، سمندر کو پھاڑ دینا۔ کشتی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کی طرف بھیجے گئے تھے، خضر، شاید ان کا نام خضر ہو، یقین سے نہیں کہہ سکتے، انہوں نے کیا کیا تھا؟ جس کشتی میں سوار ہوئے اس کا ایک تختہ توڑ دیا، خرق کہا۔ تو خرق عادت کا مطلب کیا ہے کہ جو عام قانون ہے دنیا کا، مادی قانون چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، یہ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، اور روز روز نہیں ٹوٹتے یہ قانون تو جو ہے چلتا ہے، مستقل ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے
کہ قانون بنانے کے بعد قانون بنانے والے کے ہاتھ جو ہے وہ بند گئے، اب میں کچھ کر ہی نہیں سکتا، میں تو قانون بنا چکا ہوں۔ آگ تو جلائے گی، چاہے وہ ابراہیم کو اس کو گرایا جائے اس میں، چاہے کسی اور کو گرایا جائے۔ نہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جو قانون کا بنانے والا ہے اس کے پاس اختیار ہے، وہ جب چاہے اس قانون، عادی قانون ہم اسے کہتے ہیں، the usual laws، جو عام طور پر اس دنیا کے اندر کار فرما ہے، لاز آف فزیکل چینج، لاز آف کیمیکل چینج، ایٹسٹرا ایٹسٹرا، یہ سائنس جنہوں نے بھی تھوڑی بہت پڑھی ہے انہیں معلوم ہے۔ لیکن خرق عادت اس سے کہتے ہیں کہ عادی قانون کاٹ کر توڑ کر اللہ اپنی خصوصی قدرت اور اپنے خصوصی مشیت کو ظاہر کر دے۔ اب یہ ہوا ہے، معجزے سارے خرق عادت ہی ہیں نا، لیکن حضرت مسیح تو مجسم معجزات تھے، یہ ان کی خاص بات۔ پیدائش معجزے سے ہوئی، بغیر باپ کے۔ نمبر 2، حضرت مریم کی گود میں بھی بات کر رہے ہیں، اور میرے نزدیک تو اس سے پہلے ولادت کے وقت بات کی حضرت مریم سے۔ سورہ مریم میں جو قصہ آیا ہے کہ بہرحال حمل جیسے ہوا وہ سورہ مریم میں پہلے بیان کیا گیا ہے، اللہ کے حکم سے فرشتہ نے جو ہے وہ آیا اور اس نے خبر دی۔ اب وہ جب حاملہ ہو گئی، حمل ظاہر ہو رہا تھا، تو اب آبادی میں کیسے رہے؟ کہیں جا کر ویرانے میں کسی جگہ چھپ گئی۔ اس کو کہا ہے کہ وہ تو اس کو جو ہے دور ایک برج کی جگہ پر چلی گئی۔ وہاں یہ ہے کہ اب درد ذہن کا مرحلہ آ گیا ولادت کا۔ اب انہوں نے کہا یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا۔ ایک تو وہ درد ایسے ہوتے ہیں، واقعہ یہ ہے کہ پچھلے زمانے میں تو ولادت کے بعد عورت کی زندگی کو نئی زندگی سمجھا جاتا تھا، عام طور پر اتنی اموات واقع ہوتی تھی ولادت کے دوران کہ جو عورت جو ہے اس کے بعد صحیح سالم ہو گئی وہ ہے کہ نئی زندگی ملی ہے۔ تو یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اور میں تو، اور دوسرا فکر یہ کہ اب میں کہاں جاؤں گی اس بچے کو لے کر، کیا بتاؤں گی لوگوں کو، کون مانے گا کہ یہ فرشتہ اس کی منہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم خصوصی یہ مجھے عمل ٹھہرا ہے، میں نے کوئی زنا نہیں کیا ہے، کوئی بدکاری نہیں کی۔ تو اس میں یہ ہے فناداہا من تحتہا، یہ ہاں من بھی ہے، اور اس کی ایک تلاوت جو ہے ہمارے ہاں جو قراءات مستند ہیں من بھی ہے، من تحتہا۔ تو پہلی کی روح سے ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ وہی فرشتہ جس نے کہ خوشخبری دی تھی کہ تمہارے یہاں ولادت ہوگی، وہی اس پہاڑی ذرا اونچی جگہ پر تھیں وہ، تو وہاں سے اس کے نیچے جو ہے اس کے نشیب میں دامن میں وہ فرشتہ موجود تھا، اس نے پکارا لا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا وہزی الیک بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا۔ نہیں، افسوس نہ کرو، غمگین نہ ہو، تمہارے رب نے تمہارے نیچے یا تمہارے قریب دامن میں ایک ندی بھی نکال دی ہے، پانی پیو ٹھنڈا۔ اور یہ کہ یہ جو سوکھا تنا کھڑا ہے جس کی جڑ پکڑ کے ہم کو معلوم ہے کہ عورت جب درد ذیل میں ہوتی کسی چیز کو پکڑتی ہے زور سے، تو اس کے حوالے انہوں نے اس کو پکڑا، حزی الیک جذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا، یہ سوکھا تنا جو ہے کھجور کا، اس سے تازہ کھجوریں گریں گی، کھاؤ پیو فکلی واشربی وقرری عینا، کھاؤ پیو تازے کھجوریں کھاؤ، ٹھنڈا پانی پیو، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو۔ اس کے بعد یہ کہ اب جب تم کسی انسان کو دیکھو تمہیں خطرہ یہی ہے نا، تو تم کہہ دینا کہ میں نے تو روزہ رکھا ہوا، میں بات نہیں کر سکتی۔ میرے نزدیک یہ کلام حضرت عیسیٰ ہی کا ہے، ولادت کے فوراً بعد اپنی ماں کی ہمت افزائی کے لیے، اپنی ماں کی جو ہے وہ دلجوئی کے لیے یہ کلام حضرت مسیح ہی نے ابھی ولادت کے فوراً بعد کیا، واللہ عالم۔ اس کے بعد اسے کہہ دیا جب آئی قوم میں آخر جاتی کہاں، پھر وہ بچے کو لے کر آئی قوم میں، فاتت بہ قومہا تحملہ، اس بچے کو اٹھائے ہوئے جب آئیں اپنی قوم میں، قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اے مریم تم تو یہ بہت ہی گندا کام کر کے لے